بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں بیان کیا، ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہوں کا عادی نہیں ہوتا، گناہوں پر ڈھیٹ نہیں ہوتا، مسلسل گناہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ گناہ کرنے والا نہیں ہوتا، کبھی اس کا نفس غالب آیا اور ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے بھی گناہ سرزد ہو گیا۔ کسی مومن سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، اس کے ایمان کی حالت اب کیسے ہوتی ہے اور اس کا ایمان اسے کیسے ملامت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں مثال کے ذریعے سمجھایا، اور اسی مثال سے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے کہ ہم ایمان کی کس درجے میں جی رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہم اپنے آپ کے بارے میں اچھی طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کون سے لیول میں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ ایک مومن انسان اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو اپنے گناہوں سے ایسے ڈرتا اور ایسے لرزا و ترسا ہوتا، ایسے خوف کھاتا ہے گناہ ہو جانے کی وجہ سے، اتنا ڈر جاتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ابھی پہاڑ ٹوٹ کر اس کے اوپر گر جائے گا۔ ایسے ڈرتا ہے اپنے گناہ سے کہ کسی پہاڑ کے نیچے یا اس کے دامن میں بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ ابھی ٹوٹ پڑے گا اس کے اوپر اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اپنے گناہ سے ایک مومن ایسے ڈرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ دوسری جانب ایک فاسق و فاجر انسان ہوتا ہے جو گناہوں کا رسیا ہوتا ہے، جسے لت پڑ چکی ہوتی ہے، جس کی عادت ہو چکی ہے گناہ کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا شخص گناہ کرنے کے بعد ایسا ہلکا اور معمولی لگتا ہے گناہ کرنا اس کے لیے، اور اتنا سہل اور آسان لگتا ہے اس بدبخت اور بدنصیب کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھ گئی ہو اور اس نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے اس مکھی کو اڑا دیا ہو۔ گناہ کرنا اس کے لیے اتنا سہل اور اتنا آسان کہ جس کا دل فسق اور فجور سے بھر چکا ہے اور اللہ کے خوف اور اس کی محبت کے بجائے شیطان کے وسوسے اور اس کے اثرات اس کے دل پر اتر چکے ہیں اور اس کے دل پر چھا چکے ہیں، اس شخص کی یہ حالت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے فیصلہ کن ہے اور اس کے ذریعے ہم اچھی طرح سے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ گناہ ہم سب سے ہوتا ہے، گناہ ہونے کے بعد ہماری حالت ان دونوں حالتوں میں سے کیسی ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں۔